السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شکیل خان آج کے پروگرام اسلامک فائنانسنگ کے ساتھ آپ کے سامنے۔ ناظرین، اسلامک فائنانسنگ کیا ہے، یہ کس طرح سے ہوتی ہے، موجودہ دنیا میں اسلامک فائنانسنگ کا کیا رول ہے، یہ اسلامک ہے بھی یا نہیں، یا صرف اس کو مقدس و متبرک کرنے کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بحث ہوتی ہے، خصوصاً پاکستان میں 2001 کے بعد سے، کہ جب اسلامک بینکنگ کا ایک خصوصی رول پاکستان میں ہوا اور اسلامک بینک کا آغاز ہوا، تب سے یہ بحث زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ علماء کے حلقوں میں اس پر مختلف رائے پائی جاتی ہے، لیکن عام قاری، عام ناظر، عام انویسٹر، عام اکاؤنٹ کھولنے والا کہ جو سود سے نفرت کرتا ہے، جو سود کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ کیا کرے، وہ کس طرف جائے؟ اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب عبدالغفار عمر صاحب کو۔ عبدالغفار عمر صاحب نے 1972 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف بین الاقوامی فرموں میں کام کیا۔ پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے آپ پیراماؤنٹ مضاربہ کمپنیز، فرسٹ پیراماؤنٹ مضاربہ سے وابستہ ہیں۔ فرسٹ پیراماؤنٹ مضاربہ آپ کی قیادت میں ایک ممتاز اور مستحکم مضاربہ کمپنی کے طور پر متعارف ہوا ہے۔ شکریہ جناب غفار عمر صاحب، آپ کی آمد کا تشریف لائے۔ غفار عمر صاحب، اسلامک فائنانسنگ کیا ہے؟ یہ اسلامک ہے بھی یا نہیں؟ اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ آپ مضاربہ کمپنی کو چلا رہے ہیں، ایک انویسٹمنٹ کمپنی کو چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف دینی اور رفاہی اداروں کے صدر کے طور پر بھی متعارف ہیں اس شہر میں اور اس صوبے میں۔ آپ سے اگر ہم اس سوال کا جواب مانگیں کہ جناب غفار عمر صاحب، اسلامک فائنانسنگ کیا ہے اور یہ اسلامک ہے بھی یا نہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامک فائنانسنگ تقریباً 70 کے آس پاس کی دہائی میں شروع ہوئی۔ اس وقت یہ عام لوگ اس سے متعارف نہیں تھے، لیکن جس طرح سے اس کے اندر کام بڑھتا گیا، عام لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی معلومات بھی پہنچی ہیں، اور اس کا دائرہ پچھلے 40 سال کے اندر اب خاصا بڑھ چکا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے اور اس حوالے سے تحفظات بھی ہیں کہ کیا واقعی یہ اسلامک بینکنگ ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دراصل بینکنگ کیا ہے۔ عام حالات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینکنگ سے مراد بینک سے پیسے لینا اور بینک میں پیسے جمع کرانا، صرف یہی بینکنگ ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینکنگ یہ ہے کہ ہم اپنے پیسوں کے ساتھ ساتھ کسی اور کے پیسے لے کر اس سے جب کاروبار کرتے ہیں تو وہ بینکنگ ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ عام سا چلن ہے کہ لوگ دوسروں سے مال ادھار خریدتے ہیں۔ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں لیکن میں 20 لاکھ کا مال ادھار لاتا ہوں، نقد کی بجائے میں ادھار میں وہ قیمت طے کرتا ہوں، اس کے اوپر میں ان کو زیادہ منافع دیتا ہوں اور اپنے کاروبار کو وسعت دیتا ہوں، اور بجائے 10 لاکھ کے میں 30 لاکھ کے دائرے میں آ کر کام شروع کرتا ہوں۔ اور یہ دنیا اسلامک بینکنگ ہے؟ آپ اسی کو اسلامک بینکنگ کا نام نہیں، یہ اسلامک بینکنگ نہیں، لیکن یہ نفع اور نقصان کے جو تصور ہے جو عام اسلامک بینکنگ میں پایا جاتا ہے، اس سے اسلامک بینکنگ میں نفع نقصان کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسلامک بینک میں نفع نقصان کی بھی گنجائش موجود ہے جو عام بینک میں نہیں ہوتی، مطلب کنونشنل بینک میں یا سودی بینکوں میں اس کی گنجائش نہیں نفع ہوتی۔ نقصان کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اچھا، لیکن اسلامی بینکنگ میں ہوتی ہے، اور سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینک کے اندر نفع نقصان ہونا چاہیے، جبکہ جو مال ادھار خرید کے لاتے ہیں وہاں نفع تو موجود ہے، بیچنے والے اور خریدارنے کے درمیان یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا کہ نفع نقصان کے اندر آپس کی شراکت ہوگی۔ ایک چیز 100 روپے کی ملتی ہے، میں ادھار پر خرید کر وہ چیز 5 روپے یا 10 روپے مہنگی لاتا ہوں، اور میرے درمیان اور جن سے میں خریدتا ہوں اس کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ یہ 100 روپے نقد میں ہے، اس کو میں 110 روپے میں خریدوں گا اور آپ کو 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا جو بھی مدت طے ہوتی ہے اس میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اور لوگ نقد کی قیمت الگ ہوتی ہے، ادھار کی قیمت الگ ہوتی ہے، اور عام طور سے جو پوری اسلامک بینکنگ میں زیادہ تر جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے یہ اسی طرح، اسے مربع بھی کہتے ہیں، اسے لیزنگ بھی کہتے ہیں،
اسے استثناء بھی کہتے ہیں، مختلف عربک ٹرمنالوجی جو قرآن اور حدیث میں بھی چیزیں موجود ہیں، حدیث کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اسلامی بینکنگ کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی عام بینک میں اور اس بینک میں کیا فرق ہے، نفع وہ بھی لیتے ہیں، نفع یہ بھی لیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجارت اور کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے۔ جب تجارت کریں گے، مال لین دین ہوگی، ٹرانزیکشن ہوگا، مال خریدا جائے گا اور بیچا جائے گا تو وہ کاروبار ہوا۔ جب بینک اس میں سرمایہ کاری کرتی ہے تو تین پارٹیاں وہاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ایک خریدار ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، اور درمیان میں چاہے وہ مضاربہ ہو، چاہے وہ اسلامک بینک ہو، وہ اس کو فائنانس فراہم کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ اسلامک بینکنگ آگے بڑھتی ہے کہ مال خریدا جاتا ہے اور مال بیچا جاتا ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکس جو یہاں آئے ہیں وہ عین شرعی اور اسلامی طریقے سے کام کر رہے ہیں، بالکل اسلامی شرعی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس میں آپ مطلب ان فتاووں سے ہٹتے ہوئے آپ سے یہ سوال اس لیے بار بار میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک تو یہ کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں، آپ ایک طویل عرصے سے مضاربہ کمپنی چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دینی ہماگیر شخصیت بھی ہیں، تو کیا آپ اس بینکنگ کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر رکھتے ہیں؟ الحمدللہ اسلامی بینکنگ جو کچھ اس ملک میں ہو رہی ہے یا مضاربہ کے تحت ہم کرتے ہیں وہ ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، بشرط یہ کہ اس کے جو ضابطے بنے ہوئے ہیں، جو اس کے اندر طریقہ کار طے کیا گیا ہے، ان ضابطوں اور طریقہ کار کو مکمل کرنا ہے تو یہ اسلامی بینکاری ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے ان شرعی طریقوں اور ضابطوں کو کسی طرح نظر انداز کر دیا اور اس پر پوری طرح عمل درآمد اگر نہیں ہوا تو باوجود اس کو اسلامی کہتے ہوئے اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ہم اس کو سودی بینکاری کے اندر داخل ہو جائیں، وہ ٹرانزیکشن یا وہ خاص نوعیت کا وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ سودی بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اس لیے بہت اہم ضروری اس بات کی ہے کہ جو لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں، چاہے وہ عملہ ہو، ان کی نگرانی بھی کی جاتی ہے، ان کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ ان ضابطوں پر پوری طرح عمل کر سکیں اور کسی مرحلے پر بھی یہ ٹرانزیکشن غیر سودی جو ہم سمجھتے ہیں وہ سودی ٹرانزیکشن نہ بن جائے۔ اس کا امکان موجود ہوتا ہے، مثلاً ایک پارٹی سے اگر معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ بھی مال خرید لیں اور یہ ٹرانزیکشن میرے ساتھ اس کی معاملہ پیش بھی آیا کہ ایک پارٹی سے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو 1 کروڑ 20 لاکھ کی روئی چاہیے، انہوں نے 1 کروڑ 20 لاکھ کی روئی خریدنے کا بل مجھے بھیج دیا، جبکہ اسے ہم سے معاہدے کے بعد وہ مال خریدنا تھا۔ انہوں نے بل بھیجا جو چند دن پہلے کا تھا۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے مال خرید لیا ہے، کیونکہ یہ بل تو یہ بتاتا ہے کہ مال آپ نے پہلے خرید لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مال تو ہم نے خرید لیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ کو بعد میں خریدنا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اس کی تاریخ تبدیل کر دیتا ہوں۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس نے مجھ سے مال خریدنا تھا جی اور جس کو مضاربہ سے پیسے چاہیے تھے، جی اس نے یہ بات کہی کہ مال تو خرید لیا ہے۔ جی، تو جب میں نے کہا جب مال خرید لیا ہے تو ہم یہ ٹرانزیکشن آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ ٹرانزیکشن آپ نے نہیں کی، ہم نے نہیں اور کی، اس کا پروفٹ اور یہ ساری چیزیں آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ ختم ہو گیا نا۔ اس طرح کی ایسا مطلب کیا کوئی بھی ہم مثال یہ دے سکتے ہیں کسی بھی بینک میں، یا کہ اس لیے کہ لوگ تو یہ بہرحال بات کرتے ہیں نا کہ جناب یہ سارے جو دھندے ہیں، یہ سارا کاروبار جو ہے بس ادھر سے ادھر کان پکڑنا ہے اور ادھر سے ادھر گھمانا ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل اسی طرح سے چل رہی ہیں جیسے سودی بینکوں میں یہ چلتی ہیں۔ دیکھیں اس کا تفصیل سے ضابطہ بنا ہوا ہے، جو کنونشنل بینک میں تو اس لیے کہ پیسوں کے عوض پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کنونشنل بینک یا جو مروجہ سودی بینکاری ہے اس میں اس کے اوپر 13%، 14%، 15% جو بھی ہے وہ پیسے مدت کے حساب سے وہ اپنا نفع چاہے اسے متعین کرتے ہوں، لیکن وہ سود ہے۔ اسلامی بینکاری میں جب اس طرح سے نہیں ہوتا، ہم جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں پھر اس کو ایجنٹ بناتے ہیں کہ اب آپ مضاربہ یا بینک کی طرف سے، اسلامی بینک کی طرف سے مال خریدیں گے۔ وہ جب مال خریدے گا تو اس کا اقرار کرے گا کہ میں نے یہ مال خرید لیا ہے، پھر بینک یا مضاربات سے یہ بات کہے گا کہ ابھی مال میری تحویل میں آ گیا ہے، جس کی ادائیگی مضاربہ یا بینک نے کی ہے، جس کے دوسرے معنی ہے کہ وہ مال مضاربہ یا اسلامک بینک نے خریدا، پھر یہ اس پارٹی کو بیچا جائے گا جس نے اس بینک کے ساتھ یا مضاربہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس کے اندر نفع بھی شامل ہوتا ہے کہ 100 روپے کی چیز خرید کے 110 روپے کی بیچی گئی۔
جب یہ مال خریدنے کا معاہدہ ہو جاتا ہے، ان سے معاہدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ مال ہم نے آپ کو 110 میں بیچا، اس نے 110 میں خریدا، اس میں ادائیگی کی مدت شامل ہوتی ہے کہ یہ 2 مہینے میں ادا ہوگا، 6 مہینے میں ادا ہوگا، 12 مہینے میں ادا ہوگا، قسطوں میں ادا ہوگا، کتنے مہینے میں ادا ہوگا۔ اب اگر اس معاہدے کے مطابق وہ اس وقت میں ادائیگی نہیں کرتا تو اسلامک بینک یا مضاربہ اس میں 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور صاحب ایک چیز اور جو میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا اور اپنی نالج کے لیے بھی یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا، مضاربہ آپ ایک ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں، ایک ٹرمینالوجی ہے بینک، تو یہ مضاربہ اور بینکس میں فرق کیا ہے؟ کیا مضاربہ کچھ اور کاروبار کرتا ہے، بینکس کچھ اور کاروبار کرتے ہیں، مضاربہ کوئی دوسری چیز ہے، بینکس کوئی اور چیز ہے؟ مطلب اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ مضاربہ کا قانون 1980 میں آیا، مضاربہ آرڈیننس، ضیاء الحق کے زمانے میں غیر سودی کاروبار کو تقویت دینے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے۔ لیکن ان کی تو غیر سودی بینکاری بالکل ناکام ثابت ہوئی، پھر لوگوں نے علماء نے کہا کہ یہ بالکل ناکام غیر سودی پھر بینکاری۔ اس مضاربہ کے تحت قانون بنے، رولس اور ریگولیشنز بنے ہیں، اور اس قسم کا قانون پوری دنیا میں صرف پاکستان میں ہے، لفظ مضاربہ جو یوز ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مضاربہ کوئی بھی سودی اور غیر اسلامی کاروبار نہیں کر سکتا، جو اس کے قوانین کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہم مضاربہ کو بینک نہیں کہہ سکتے؟ ہم مضاربہ کو بینک نہیں کہہ سکتے، مضاربہ اور بینک میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن بینک پیسے لیتے ہیں، اس کے اندر روزانہ ڈپازٹ کرتے ہیں، یہ کام مضاربہ نہیں کر سکتا، روزانہ کی بنیاد پر ڈپازٹ لے نہیں سکتا۔ مطلب مضاربہ کسی بینک، کسی انویسٹر سے یا کسی ڈپازیٹر سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، کوئی پیسے نہیں لے سکتا۔ اچھا، یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ اسی طرح مضاربہ اگر سرمایہ لینا چاہتا ہے تو رجسٹرار مضاربہ سے اسے خصوصاً اجازت لینی پڑے گی، جس کو مشارکہ سرٹیفکیٹس کہتے ہیں۔ جب تک مشارکہ سرٹیفکیٹس جاری کرنے کی اجازت رجسٹرار مضاربہ سے نہیں ملے گی، اس وقت تک مضاربہ عوام سے کوئی سرمایہ حاصل نہیں کر سکتا مشارکہ سرٹیفکیٹ کے عوض۔ جبکہ بینک کے کانسیپٹ میں یہ بات شامل ہے کہ جب بینک کھلے گا تو پہلے ہی دن بینک اس کو قانوناً اجازت ہے کہ وہ عوام سے پیسہ حاصل کرے۔ مضاربہ جو اپنے پاس سرمایہ ہوگا، جو اس نے شیئر سرٹیفکیٹس ہیں جسے مضاربہ سرٹیفکیٹس کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک متعین چیز ہوتی ہے۔ اس لیے مضاربہ کے جو ٹرن اوور ہوتا ہے وہ چھوٹا محدود کام ہے، بینک ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل پاکستان اگر نئی بینک بنانا ہے تو تقریباً 12 ارب روپے چاہیے، اور اگر مضاربہ آپ کو کوئی تشکیل دینا ہے تو اس کے لیے اس وقت تک جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن 3 سے 5 کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں کہ آپ ایک مضاربہ کا کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک چھوٹی انٹیٹی ہے، یہ ایک چھوٹا کاروبار ہے، لیکن یہ کام اپنا بینکنگ کے طرز پر ہی کوئی کام اسی کرتا طرز پر کرتا ہے جس طرح بینک سرمایہ کاری کرتا ہے، لیکن مضاربہ کو ایک مزید سہولت یہ حاصل ہے کہ بینک کاروبار نہیں کر سکتا، مضاربہ اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے، چاہے سی این جی سیشن کھول لے، چاہے انڈسٹری کھول لے، چاہے امپورٹ ایکسپورٹ کرے، وہ سارا کاروبار کر سکتا ہے۔ یہ بھی اجازت مضاربہ کو حاصل ہے جو ایک بینک کو حاصل نہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو عبدالغفار عمر صاحب کے ساتھ جاری رہے گی، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔